حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے 2 سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ابتدائی 2 سال کے ایمان افروز واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیے جانے کے واقعات بھی شامل ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ولادت کے 7ویں دن جناب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی آپ کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سرزمین عرب پر آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا تھا، جس کے لغوی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکے والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں، یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی کاہن جادوگر اور شیطان نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے بہت بڑی تباہی لائے گا۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے کے لیے سرزمین مکہ سے دور چلے جائیں، تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو وہ ناکام ہو جائیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگے تھے، 9 ماہ میں آپ دوڑنے لگے تھے، 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں آپ کشتی لڑتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو نما، ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی تو چلنے کے قابل ہوا ہوگا، چنانچہ اگر اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو وہ نظر انداز کر جائے۔ مگر دشمنوں کا ایک گروہ مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھا۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیم پر تھے اور اپنے والد حضرت ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے۔ اس مسئلے کی وجہ سے جناب عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے کہیں اور منتقل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر جب انہیں یہ پتا چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہودی مکہ میں بار بار کیوں آ رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ دراصل یہودی بہت عرصے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد المناف پر حملہ ہوا، جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبد المطلب اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ پر حملہ ہوا۔ مسلسل یہ حملے روایت میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ تھا، تو یہودیوں کی تمام سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد ہیں، اور یہ پہچان اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی
جو حضرت یحییٰ کے پاس تھا، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن وہ ناکام رہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو یہودیوں کو یہ اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ آیا ان کے ہاں کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کی کوئی اولاد ہے تو اس کے قتل کا انتظام کرنا ہے۔ یہودیوں نے ایک گروہ تشکیل دیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ آ کر کہ حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب وہ مکہ آئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جناب حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو یہ خطرہ تھا ٹل گیا۔ ناظرین، حضرت یحییٰ کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا وہ اب سوکھ چکا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف یہ پتہ لگایا کہ جناب حضرت عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ جناب آمنہ حمل سے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول 571 کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ تمام واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری نبی پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہوں گے؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین سے دیکھا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہی رسول اللہ کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ وہ مکہ جا کر تحقیق کریں۔ جب وہ لوگ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے دور بھیج دیا گیا تھا۔ انہیں مکہ مکرمہ سے جناب حلیمہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کون سا بچہ ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ پہلے ہی یہودی 2 بار مکہ میں سازشیں کر کے جا چکے تھے۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ کے بارے میں بھی تحقیقات انہوں نے ہی کروائی تھیں۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے تھے، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان پر نظر رکھتے تھے، اور کوئی یہودی ان سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی وہ تمام تر تحقیقات ضائع ہو گئیں، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہوئی اور رسول اللہ مستقل طور پر مکہ مکرمہ آ گئے، تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا ہوا تھا۔ ان کی نگاہ جب اس نوجوان پر پڑی تو چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق ہے، اور جو کہ آخری رسول کا طریقہ کار ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہے ہیں، اور جب درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور جس طرف جائیں راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں۔
لیکن اگر یہ آخری رسول ہیں تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ یہودی اس بار 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اور انہیں اس بات کی معرفت بھی تھی کہ یہ جو بھی ہے اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، اور لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے تو کیا اس کے ہونٹوں تک کو نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ، یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول اللہ کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب منصوبہ بنایا۔ وہ کسی طرح حرام کا گوشت لے آئے اور جناب حضرت عبد المطلب کو دعوت دی کہ آپ مکہ والوں کے سردار ہیں اور کعبہ کے متولی ہیں اور ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت تھی، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے وہ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی لائیے گا، بلکہ بنو ہاشم کے سارے مرد اپنے ساتھ لائیے گا، خاص طور پر آپ کے تمام بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اگر تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام گوشت ہے، یہ مشتبہ ہے، اور دسترخوان لگا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ رئیس مکہ، یہ دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کر دے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہی تھا، چنانچہ ساری توجہ رسول اللہ کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ رزق کھانا تو دور، یہ ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ زبردستی جب انہوں نے نوالا بنا کر پیغمبر اسلام کی طرف بڑھایا تو عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی نوالا پیغمبر اسلام کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر ہاتھ کھول دیا ہو، اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، لیکن وہ نوالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا اور نہ ہی قریب پہنچ سکا۔ یہودی بظاہر تو پریشان تھے، لیکن دل میں خوش بھی تھے کہ آدھی علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ یہ حرام کھانا تھا، مشتبہ کھانا تھا، لیکن اسے پیغمبر اسلام نے نہیں کھایا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں؟ جناب عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں تھا۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہی رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے اور اپنے تمام بیٹوں سے کہہ دیا کہ اب یہودیوں کی تمام سازشوں کا نشانہ میرا بیٹا ہوگا،
میرا یہ پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام کے لیے اسے باہر مت بھیجنا۔ اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے رسول اللہ کو مکہ سے باہر بھیجتے تھے، لیکن پھر یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعے کے 1 سال بعد جناب حضرت مطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، میری تمام نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے، اپنی جانیں دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن حضرت صوبیہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ رسول اللہ کے چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ فقط اس خوشی میں کہ اس کی کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا، اس لیے اسے آزاد کر دیا۔ جس وقت رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں رسول اللہ کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کرنے کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کو حضرت حلیمہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ جناب آمنہ نے بھی پلایا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو بی بی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھی، اور اس وقت تک دین ابراہیمی ہی دین برحق تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مشرک یا کافر نے رسول اللہ کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا۔ مکہ والے بھی پریشان تھے اور مکہ سے باہر والے بھی، مگر جس سال آپ کی ولادت ہوئی مکہ خوشحال ہو گیا، مگر مکہ سے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے قبائل کے لوگ روزگار کی تلاش میں مکہ آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں تھا اور غلے کی کثرت، مگر دوسری طرف ایک پریشانی۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 سبب رسول اللہ کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ رسول اللہ کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت اور پریشانی سے دور رکھا، مگر والدین پریشان تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ مکہ کے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے تھے ان کی مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ اور تیسری بات، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوئے ہیں یا نہیں مسلسل مکہ کے چکر لگا رہے تھے۔ ان حالات میں اب جتنی جلد رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بہتر تھا، اگرچہ اللہ ظاہر رکھ کر بھی رسول اللہ کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر مکہ سے دور لے جانے میں بھی مصلحت تھی۔ 7ویں دن رسول اللہ کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقہ والے دن صبح کے وقت جناب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں کہ یکایک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ چونکہ پیغمبر کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس کے حوالے کرنا جس کا نام سیدہ حلیمہ ہے۔ عقیقے کے اگلے دن
یعنی ولادت کے 8ویں دن رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ مکہ سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن اگر قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ رواج تھا کہ سال میں 2 دفعہ جب سردی ختم ہوتی ہے اور جب گرمی ختم ہوتی تھی تو جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکہ میں آ جاتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا بچہ ہے تو ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گی اور جو اجرت طے پائے گی اس پر بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مسلسل قحط کے زمانے میں عورتیں زیادہ آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جب حضرت عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے کہ جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ناظرین، مکہ سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ سیدہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اسی نسبت سے ان کا نام جناب حلیمہ سعدیہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں قبیلہ سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئیں۔ یہ شدید قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین تک پانی کا قطرہ تک نہیں تھا۔ ہماری ایک مادہ گدھی تھی جو کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، ایک اونٹنی تھی جو دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا شیرخوار بچہ عبداللہ اور میرے شوہر حارث بن عبد العزیز موجود تھے۔ ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ رات چین سے گزرتی اور نہ دن آرام سے۔ حضرت حلیمہ کی چھاتی میں دودھ ناکافی تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا۔ اس کے رونے کے سبب میاں بیوی رات کو آرام سے سو نہیں سکتے تھے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ جب وہ سنتی تھیں کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ان کے ہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جس نے کوئی بچہ نہ لے لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی اور حضور کے سوا کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بغیر بچہ لیے مجھے مکہ سے واپس لوٹنا اچھا نہیں لگ رہا، میں جاتی ہوں اور اسی بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی یتیم بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ اگلے دن جناب حلیمہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، میرا نام حلیمہ ہے اور میرا تعلق بنو سعد قبیلے سے ہے۔ ہمارا قبیلہ کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گونگوں کا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہر کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے۔ ہمارے قبیلے کے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سارے قریش میں مشہور ہے، اور ہم یہ بہت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے اور کمزور جسم کے بچوں کو کن ترکیبوں اور طریقوں سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر جناب عبد المطلب نے نبی اکرم کو اس کے حوالے کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول کو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں لپٹے مار رہی ہیں، اور نبی اکرم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لے رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو خواب سے بیدار کر دوں، پر میں حضور کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنی نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے اپنا داہنا پستان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں دیا تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنا بایاں پستان بھی دہنے مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے، کیونکہ حضرت حلیمہ کا ایک اور لڑکا بھی تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہی حال رہا کہ ایک پستان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا، جسے ہم نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے، کیونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، بشارت اور خوشخبری ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا۔ تم نہیں دیکھ رہی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے؟ یہ سب اسی راز مبارک کی وجہ سے ہے، اور میں امید رکھتا ہوں ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ماں کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی لیے بہت زیادہ غمزدہ اور رنجیدہ تھی کہ خیر و برکت کا یہ منبع ہم سے دور ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری تو دلی خواہش یہ تھی کہ کاش بنو ہاشم کے چمن کا یہ غنچہ یہیں پر پھول بنے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس مکہ لے آئی، لیکن میں دل سے انہیں مزید اپنے پاس رکھنے کی خواہش رکھتی تھی، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات اور خیر و برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے انہیں مزید اپنے پاس رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت آمنہ نے اس وبائی مرض کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ کی مراد بر آئی، اور وہ خوشی خوشی دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے بہت زیادہ رحمت اور خیر و برکت کا باعث تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن حضرت آمنہ کی گود میں گزارا اور ان کے لیے سراپائے رحمت بنے رہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے،
تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔